السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف جو ہے ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تینوں دفعہ وہ ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ فوجیوں سے سینگ اڑائے اور فوجیوں نے اٹھا کے ان کو باہر پھینک دیا۔ اس دفعہ بھی وہ پتہ نہیں اب کیا وعدے وعید کر کے آئے ہیں کہ آیا وہ اس دفعہ فوج کے ساتھ سینگ اڑائیں گے یا اچھے بچے بن کر سیاست کریں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ بعض لوگوں میں مینوفیکچرنگ فالٹ بھی ہوتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں۔ اسی طرح اب ان کے استقبال کے لیے بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور بڑا پیسہ لگایا جا رہا ہے بے تحاشا، اور 100 بسیں تو فیصل آباد سے جائیں گی، جناب عابد شیر علی کا والد صاحب لے کے جا رہا ہے۔ اچھا، آپ یہاں ایک چیز غور کریں، ان نون لیگ والوں کی سوچ دیکھیں آپ۔ یہ شروع ہوتی ہے لاہور سے جماعت، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا، سیالکوٹ، وزیر آباد، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی بندہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی کو آنے دیتے ہیں۔ خواجہ برادران ہو سیالکوٹ کے، احسن اقبال ہو، گوجرانوالا کا جو ہے وہ غلام دستگیر ہو، حافظ آباد سے ہو سہرا افضل تارڑ گروپ ہو، بس یہ ہے نون لیگ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ جنوبی پنجاب میں 0/0 کوئی بندہ نہیں ہے ان کا۔ اچھا، KPK میں آپ چلے جائیں، وہ ہزارے کے 2-4 بندے ہیں، صابر شاہ اور ظفر اقبال جھگڑا، بس اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ایک مہتاب عباسی تھا، وہ بھی ہزارے والی تھا۔ ان کے پختون بہت ہی کم ہیں ان کی جماعت میں، اگر ہیں بھی تو وہ ہمیشہ ان سے ناراض ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کی جماعت میں جو ہے نا سب سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ دوسری جانب آپ چلے جائیں سندھ میں، سندھی تو کم از کم نہیں ہے، اس میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پڑھے لکھے چند لوگ تھے جس میں مفتہ اسماعیل وغیرہ تھے، ان کو انہوں نے ایسا دھتکارا اسحاق ڈار گروپ نے، کیونکہ اسحاق ڈار جو ہے سمدھی ہے، اس کے بیٹے سے ملنے کے لیے دبئی جناب نواز شریف انتہائی قیمتی گاڑی ہے، اور میڈیا پر وہ شو کر رہے تھے۔ آپ وہ گاڑیوں کی قیمت دیکھیں اور ان سے بندہ پوچھے کہ آپ کے پاس یہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے، پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ انتہائی مہنگی گاڑیوں پہ جناب میاں صاحب اتر رہے ہیں، جناب اسحاق ڈار کے گھر، اس کے بیٹے کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ نون لیگ کی حقیقت ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں ویژن کیا ہے، یہ سارے ڈرامے بازی ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس اگر ویژن ہوتا تو 3 سال یہ جو ہے حکومت میں رہے ہیں اور ذلیل و رسوا ہو کے گئے ہیں، اب یہ نئے ترانے بن رہے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں جو تقریب ہوئی ہے، چند وہی لوگ بیٹھے ہیں اور بندے کا پتر کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا، دوسری جانب آپ دیکھیں سندھ میں برا حال، بلوچستان میں برا حال، جنوبی پنجاب میں برا حال، KPK میں برا حال، پھر بھی وزیر اعظم نواز شریف۔ یہ سسٹم کا آپ دیکھیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا کمال دیکھیں آپ، یعنی کہ ایک پارٹی زیرو ہے لیکن وہ کہے گا نہیں نواز شریف وزیر اعظم ہوگا۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری، ان کی بھی جو پارٹی ہے نا وہ چند بھی سیاسی وڈیروں کے گرد ہی گھومتی ہے، اس کے علاوہ وہ میرا خیال ہے بہت کم ہی لوگوں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ تو زرداری صاحب ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا یا بیماری کی وجہ سے، جیسے بھی ہے، ان کی بھی اگر آپ دیکھیں پنجاب میں ان کی جو نمائندگی زیرو ہے۔ سندھ میں وہ کسی کو آنے نہیں دیتے، جو آتا ہے یہ پارٹی بناتا ہے اس کو یا تو مار دیتے ہیں یا اس کو جو ہے نا وہ سیاست کے قابل ہی نہیں چھوڑتے۔ ایک MQM ہے، وہ بھی کراچی اور حیدرآباد میں ان سے ٹکر لیتی ہے، وہ بھی اس لیے ٹکر لیتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کھیلتی رہتی ہے ان کے ساتھ، کبھی ان کو اوپر کر دیتی ہے، کبھی نیچے کر دیتی ہے۔ اور KPK میں آ جائیں، KPK میں پختونوں میں بڑے مضبوط ہیں یہ، لیکن وہاں بھی لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے، کیونکہ وہاں بھی یہ جو ہے انصاف نہیں کر پائے لوگوں کے ساتھ۔ انہوں نے ہزارے وال کو ایک طرف کر دیا، پختونوں کو الگ کر دیا، ان میں بھی ڈیوائیڈ ہے۔ بلوچستان، ان میں بھی ان کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے، چند ایک لوگ ہیں وہ بھی سردار۔ اب 2 جماعتوں پر ہی بات ہو سکتی ہے کہ تیسری عمران خان کی جماعت تھی،
وہ تو انہوں نے رگڑ دیا ہے تقریباً 90% رگڑ دیا ہے، اور عمران خان پر جناب بس اب نواز شریف کو یہ خوشخبری دیں گے، بلکہ میں تو کہوں گا سلامی دیں گے کہ اس کو جو ہے کوئی لمبی سزا دے کر پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے چکر میں ہے یہ، اور یہ لگائیں گے تو نواز شریف کی راہ بنے گی۔ اب سوال یہ ہے، لوگ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ نون لیگ کی کتنی مقبولیت ہے یا پیپلز پارٹی کی کتنی مقبولیت ہے؟ کیا یہ پھر پی ٹی آئی کی طرح مصنوعی مقبولیت بنائی جائے گی؟ جیسے پی ٹی آئی میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے فونز جاتے تھے اور دھمکیاں دے کے کہا جاتا تھا کہ پہنچو بنی گالا، اب ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے چھوڑو پی ٹی آئی، یعنی پہلے کہتے ہیں جاؤ بنی گالا پی ٹی آئی میں شامل ہو، اب چھوڑو۔ یہ سیاست ہے ہمارے ملک کی، اور اس پر کس کا قصور ہے یہ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔